अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उर्दू नावल प्लेटफॉर्म के ऑफिशियल चैनल पर हम आपका वेलकम करते हैं। प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कौन सा कपल पसंद आ रहा है और आप कौन से कपल के सीन पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि राइटर हम हैं तो इंशाल्लाह हम आपकी ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम इसको रीड आउट करेंगे। अगर आप खुद रीड आउट करना चाहते हैं स्क्रीन को पिक करें, वॉल्यूम डाउन करें, खुद रीड कर लें। Secret agent based rude possessive caring hero, innocent plus attitude heroine, forced marriage based novel. All rights reserved by Urdu Novel Platform, strictly prohibited to copy paste. तू मेरा सनम किस्त नंबर 10 इज़ रिबा अफसर। होश आया तो खुद को एक कमरे में पाते वो हड़बड़ा कर उठी थी। फिर बाल पीछे किए वही बेड पर बैठ गई। कपड़े देखे तो तब्दील थे। खुफ़्फ़त से चेहरा सुर्ख हुआ था। क्या इस मवाली इंसान ने इसके कपड़े तब्दील किए थे? शर्म से रुखसार सुर्ख हुए। वो बैड ग्राउंड से टेक लगाकर सोचने लगी थी, क्या हुआ था इसकी ज़िंदगी में महज कुछ दिनों में। पहले इस इंसान का आ जाना, फिर इसकी शादी और बाबा। हाँ, अचानक इसे याद आया कि इसके बाबा को तो वो तकरीबन भूल ही बैठी थी। कहाँ थे वो? वो जल्दी से उठी के चकराकर वही बेड पर बैठ गई। सर में ठेस सी उठती महसूस हुई थी। जब वो दरवाज़ा खोले अंदर दाखिल हुआ, इसे होश में देख जैसे दिलो जान में सुकून उतरा हो। मेरे कपड़े। वो इसे एक नज़र देखती उंगलियां चटाखती कन्फ्यूजन का शिकार होती बोली थी। जिस पर महावीर इसके सामने दीवार के साथ टेक लगाए एक टांग दीवार पर जमाता अपने कसरती बाजू को सीने पर बांधकर चमकती आंखों से इसकी जानिब देखने लगा था। इसके चेहरे पर छाई वो सुर्खी वल्लाह महावीर के दिल में बस रही थी। तेरे कपड़े तब्दील हैं। वो बात ही अधूरी कर गया था। वो चाहता था कि वो नैन से मज़ीद बात करे। नैन ने नशीली आंखें उठाकर एक नज़र इसे देखा, जो आंखों में कशिश लिए इसके सरापे को ही देख रहा था। मेरा मतलब है कि किसने तब्दील किए? वो इसे देखती फिर लब कुचले नज़रें झुका गई थी। इतनी शर्मिंदगी से ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं हुई थी। यहाँ अपन के और तेरे अलावा कोई नहीं है, फिर कौन कर सकता है? एक कदम इसकी जाने बढ़ाते वो लफ्ज़ों में सवाल लिए आबरू चुकाकर बोलता इसे सुर्ख होने पर मजबूर कर गया था। उफ, ये शख्स जानलेवा था। नैन के जिस्म में सनसनीखेज लहर सराहियत कर गई थी। इसे अपनी जानिब आता पाकर, बाहर आकर खाना खा ले जंगली शेरनी, फिर लड़ाई भी करनी है तेरे को अपन के साथ। बोझल आवाज़ में इसके कान के करीब झुकते वो गंभीर लहजे में बोला कि नैन का फौरन सर उठा। इसके दिल के मकाम पर लब रखते वो आंख दबाता पीछे हुआ कि नैन की आंखें इसकी गुस्ताखी पर सिकड़ गई थी। वो साइड स्माइल पास करता एक आंख विंक किए बाहर चला गया, जबकि नैन ने खुफ़्फ़त से इसे जाते देखा था। बदतमीज़ इंसान, तमीज़ ही नहीं है। इसके जाते ही जैसे अटकी हुई जान वापस लौट आई थी। वो तड़क कर बोली थी। इतनी शर्म महसूस हो रही थी इसका सामना करने में, और वो ऐसा कैसे कर सकता था। यही सोच नैन को गुस्सा आया था इस पर। वो बाहर गई तो वो मेज़ पर बैठा मोबाइल में मसरूफ़ था। आहट पाकर मोबाइल साइड पर रखा। टेबल पर खाना लग चुका था। जब नैन मुलाजमा को देखा तो आंखें हैरत से फैल गई। इसे महावीर पर मजीद गुस्सा आया था। ठरकी मवाली, मुलाजमा से भी तो करवा सकता था ना, बस मौके का फ़ायदा उठाते हैं ऐसे लोग। वो कुर्सी की सीटती बड़बड़ाकर इसे घूरती बोली थी। इसकी बड़बड़ाहट वो साफ सुन सकता था। इसके लोगों को मुस्कुराहट ने छुआ जिसे वो हर वक्त छिपा गया था। बीवी है तो अपन की, ये जो तेरा छोटा सा जहन सोच रहा है ना, अपन वो खुले आम तेरे होश में रहते हुए भी कर सकता है। मौके का फ़ायदा उठाने की ज़रूरत नहीं। इसकी जानिब अचानक झुकते वो सरसरी सा बोला था। नैन ने फ़ौरन सीने पर हाथ धरा था। वो डरी तो गई थी अचानक इसकी बात पर। चेहरे पर घबराहट वाज़िया हुई थी। खाना इसने खामोशी से खाया। इसे काफ़ी भूख लगी हुई थी। महावीर खाना खाता खुद उठकर चला गया, जबकि नैन भी खाना खा चुकी थी। फिर मुलाजमा ने प्लेटें उठाई तो आकर की 2 प्लेटें उठाकर वो किचन में चल दी। वहाँ इन्हें रखते वो बाहर जाने लगी थी जब मुलाजमा की आवाज़ पर रुकी। बीबी जी, एक बात कहूँ? मुलाजमा इसे देखती मुस्कुरा कर बोली कि नैन ने कुर्सी घसीट कर वहाँ बैठते इस बात में सर हिलाया। आप बहुत खुशकिस्मत हैं, आपको इतने अच्छे शौहर मिले। कितना ख्याल रखते हैं आपका। मुलाजमा शाइस्तगी से बोली कि नैन ने आंखें घुमाई। अच्छा शौहर। वो फिर से बड़बड़ाई थी। महावीर
اور اچھا، دونوں مختلف باتیں تھیں۔ آپ کو کتنی چوٹ آئی تھی؟ میں نے صاحب جی کے چہرے پر پہلی بار اتنی فکر دیکھی تھی۔ خیر، آپ کی کمر پر زخم کیسا ہے اب؟ ملازمہ برتن دھوتے ہوئے بولی کہ نین نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی کمر پر زخم تھا، شاید بادشاہ سے لڑائی کے وقت ہوا ہوگا، مگر اسے احساس نہیں ہوا۔ جھٹکے سے اٹھی تو کمر میں درد کی لہر اٹھی تو واقعی اس کی کمر پر زخم تھا۔ تمہیں کیسے پتا کہ زخم میری کمر پر آیا ہے؟ نین نے سرسری سا پوچھا۔ ملازمہ اس کی جانب پلٹی۔ ارے بی بی جی، میں نے ہی تو آپ کے کپڑے تبدیل کیے تھے، پھر ڈاکٹر صاحبہ نے آ کر مرہم لگا دیا تو مجھے اس لیے پتہ چل گیا۔ ملازمہ ہنس کر کہتی واپس برتن دھونے لگی کہ اس کی بات سنتے نین سوچ میں پڑ گئی تھی۔ یعنی وہ شخص اسے پھر سے پاگل بنا چکا تھا۔ اس نے جھوٹ بولا تھا اس سے۔ تم مجھے بی بی جی مت بولا کرو، نین بولا کرو، ڈاکٹر نین، وہ دھیمے انداز میں کہتی باہر چلے گئی۔ تیرے قریب آنے کے لیے اپن کو اس حرکت کی ضرورت نہیں، اپن ویسے ہی آ سکتا ہے جنگلی شیرنی۔ نین جو ہی کچن سے باہر نکلی، مہاویر نے ہاتھ بڑھا کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے خود سے لگاتے بوجھل زدہ آواز میں سرگوشی کی تھی۔ نین کی سسکی نکلی کیونکہ اس کی کمر میں تکلیف ہو رہی تھی۔ اپن کا سودا ہوا تھا نا، چل پورا کر۔ وہ آنکھیں گھماتے ایک آنکھ ونک کرتے نین کو غصے میں ڈال گیا تھا۔ کون سا سودا؟ ناخن اس کی گردن میں گاڑے اور سختی سے گویا ہوئی تو مہاویر مسکرا اٹھا تھا۔ کہنا پڑے گا، میرے کو ٹکر کی ملی ہے۔ ویسے خیر، پچھلی بات پر آتے ہیں۔ تجھے بتایا تھا کہ اپن کو کس کرے گی موالن؟ سائڈ سمائل پاس کرتے لبوں پر زبان پھیرتا اسے چونکا گیا تھا۔ ہاتھ ابھی بھی نین کی کمر پر تھے جس سے درد کی لہر اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ نین کو اوپر سے اس کی بات پر پتہ نہیں کیوں اسے ہنسی آئی تھی۔ اچلت سے اس نے سر نیچے جھکاتے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرتے ہنسی کو بریک لگایا تھا۔ چھوڑو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے لے جاتی اس کے سختی سے بندھے ہاتھوں کو ہٹانے کی کوشش کرنے لگی جو ہلنے کے بجائے مزید مضبوط ہو گئے تھے۔ پہلے سودا پورا کر۔ پرنفی میں سر ہلائے اس کے چہرے کو خود کے قریب لایا تھا۔ نین نے سر جھٹکتے کچن کی جانب دیکھا جہاں ملازمہ تقریباً سارا کام کر چکی تھی۔ دیکھو، ملازمہ باہر آ رہی ہیں، پلیز چھوڑو مجھے، نین فکر مندی سے بولی تھی، جس پر مہاویر کھل کر مسکرایا اور نفی میں سر ہلایا۔ تیرے کو کیا کوئی بھی ہے؟ اب ان کی بات پہلے پوری کر، پھر چھوڑ دے گا۔ وہ جھٹکے سے اس کے کان کے قریب سحر زدہ سا ہو کر گویا ہوا کہ نین کی دھڑکنوں نے سپیڈ پکڑی تھی۔ اوکے، کلوز یور آئیز اینڈ لیو می۔ وہ ہار مانتی لب بھیجے گویا ہوئی تو مہاویر نے آبرو چکایا جس پر نین نے اپنا ماتھا پیٹا۔ گنڈا گردی ہی آتی ہے کرنے، بس جاہل، چھوڑو مجھے اور اپنی آنکھیں بند کرو، وزا سختی سے بولی کہ مہاویر کے چہرے پر سرد تاثرات دیکھ کر اس نے تھوک نکلا تھا۔ ملازمہ کو ایک نظر دیکھا، مہاویر نے اسے چھوڑ دیا تھا اور آنکھیں بند کی۔ اپنی آنکھیں زور سے میچے اس نے ایڑیاں اٹھائے ہچکچاہٹ کا شکار ہوتے دھڑکتے دل کے ساتھ نازک ہونٹ مہاویر کی گال پر رکھے اور وہ فوراً وہاں سے نکلی تھی۔ مہاویر نے آنکھیں کھولی سے دور جاتے دیکھا، اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی، ہاتھ بڑھا کر گال پر رکھے آنکھوں میں چمک واپس لوٹ آئی تھی۔ وجدان، کیا ہوا ہے آپ کو؟ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ ہمت جواب دیتے وہ ناراضگی ختم کرتے خود اسٹڈی روم میں چلی آئی تھی کیونکہ وجدان نے اسے منانا تو دور کی بات، ستم ظرفی کی مثال قائم کرتے پلٹ کر اسے دیکھا تک نہیں تھا۔ نین تین دن سے وہ یوں ہی ماری ماری گھر بھر میں چکر لگا رہی تھی۔ بی اما اس کی حالت سمجھتی دل ہی دل میں خوب مسکرا رہی تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ نظر نہیں آ رہا کام کر رہا ہوں میں؟ وہ دانت پیستے بولا۔ لیپ ٹاپ پر چلتی انگلیاں رک گئی تھی۔ 3 دن اس نے جس بے چینی سے گزارے تھے وہ وجدان راجپوت ہی جانتا تھا۔ سینے میں آگ سی مچی تھی جو صنم کو دوپٹے سے بے نیاز یوں دیکھ کر مزید بھڑک اٹھی تھی۔ وجی، کب سے ناراض ہیں آپ مجھ سے؟ مجھے نہیں پتا، وہ بیزاری سے اپنی ہی سناتی اس کے قریب جاتے بولی تو وجدان نے دانت پیستے اس کے نازک وجود سے نظر چرائی تھی۔ صنم، بکواس بند کرو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ رخ موڑے غصے پر کنٹرول کرتے گویا ہوا تھا جس پر صنم کی آنکھوں میں کب سے ضبط کرتی نمی ابھر گئی تھی۔ اس کی بے خانگی پر وہ افسردہ ہوتی سے دیکھنے لگی تھی۔ آئی ایم سوری وجی، میں دوبارہ کچھ بھی نہیں کروں گی آپ کی اجازت کے بغیر۔ وہ اس کے کندھے پر نازک ہاتھ دھرے خوف سے سہم کر بولی تھی۔ وجدان نے دانت کچکائے تھے۔
لیپ ٹاپ اٹھا کر سختی سے دوسری سامنے رکھی ٹیبل پر رکھا اور بغیر صنم کو سمجھنے کا موقع دیا اس کے نازک ہاتھ کو جھٹکتا اس کے سر پر سوار ہوا تھا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ سمجھ نہیں آتا کام کر رہا ہوں میں۔ یوں چونچلے مت دکھایا کرو مجھے اپنے، بچی نہیں ہو تم۔ دوبارہ اگر یوں میرے سامنے بغیر دوپٹے کی آئی نا صنم، تو یہ چند کپڑے تمہارے وجود پر ہے سب کے سب اتار کر باہر پھینکوا دوں گا۔ وہ اس کا نازک بازو دبوچے جاہو جلال سے بلند آواز میں بولا کہ صنم کی آنکھیں برسنے لگی تھی۔ کتنی شفقت سے وجی نے صنم کو چھوڑا تھا اور پھر اسٹڈی روم سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ دروازہ بند کرتی بیڈ پر اوندھے منہ لیٹ کر رونے لگی تھی۔ اسے شدید غصہ آیا تھا وجدان پر۔ کس ستم ظرفی کا مظاہرہ کیا تھا اس نے؟ I hate you بجی، I just hate you۔ وہ بیڈ پر نازک ہاتھ مارتے روتے ہوئے بولی۔ وجدان نہ جانے کیوں کر رہا تھا اس کے ساتھ ایسا۔ جمیل آپ پریشان نہ ہو، عنایت اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے بولی تھی، جس پر جمیل نے لب کھینچے دماغ میں اٹھتی آگ کو کم کرنا چاہا تھا۔ کیا کروں میں؟ اس وقت اتنے غصے میں تھا کہ وہ سب بول گیا، نہ جانے وہ کہاں ہوگی۔ جمیل دانت پیسے بیزاری سے بولا کہ عنایت نے فکر مندی سے اسے دیکھا۔ جمیل اب تو وہ آپ کی بیوی نہیں رہی، اب اس کے بارے میں بات کر کے کیوں خود کو تکلیف پہنچا رہے ہیں آپ؟ تھوڑا آرام کر لیں۔ عنایت اس کے کندھے پر ہاتھ جمائے بے چینی سے پھر سے گویا ہوئی کہ جمیل نے چنبے سے اپنے کندھے پر دھرے اس کے نازک ہاتھ کو دیکھا تھا۔ مجھ سے دور رہو عنایت خان، مت بھولو کہ روحی کو تکلیف دینے کے لیے تم میرے پاس تھی۔ بس اب وہ نہیں ہے تو تم بھی نہیں ہو۔ گیٹ آؤٹ فرام مائی روم۔ غصے پر قابو نہ پاتے ہوئے اس کے ہاتھ کو جھٹکتے گویا ہوا، جس پر عنایت نے پھٹی پھٹی نظروں سے جمیل کو دیکھا تھا۔ آئی سے گیٹ آؤٹ فرام مائی روم ناؤ۔ وہ چینک کر بولا کہ عنایت خوف سے سہمتی اس کے کمرے سے ہی نکل گئی۔ توہین کے احساس نے اس کے اندر روحی کے خلاف جلن سی بھر دی تھی، یہ جانے بغیر کہ اب تو وہ جمیل سے دور تھی۔ پھر کیسی جلن؟ مگر وہ جمیل کے دل کے کسی کونے میں اب بھی موجود تھی شاید۔ جاری ہے۔ آئی نو کہ ایپیسوڈ چھوٹی ہے، تھوڑی طبیعت ہماری خراب تھی، وہ ہماری آواز سے بھی آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ ہم رات کے 4 بجے ریکارڈنگ کر رہے ہیں، مطلب دن کے جو صبح والے رات ہوتے 4 AM۔ سو اسی وجہ سے تھوڑی سی آواز بھی خراب ہے، اگر کوئی غلطی ہوگی تو ہم معذرت چاہتے ہیں۔ اگلی کیا کہتے ہیں ایپیسوڈ لانگ ہوگی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔